بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا کی زندگی گزارنے کے بھی تمام تر طریقے سکھائے اور اپنی آخرت کی تعمیر کے بھی تمام تر طریقے سکھائے ہیں۔ پھر اس پر بھی اللہ رب العزت کی بہت زیادہ حمد و ثنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن کریم کی شکل میں ایک ایسا کلام، ایک ایسی کتاب عطا کی جو رہتی دنیا تک ہماری گائیڈنس کے لیے ہمارے پاس ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے خاص یا خصوصیات عطا کیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ جو کہ قرآن کریم کی شکل میں ہے، یہ قیامت تک ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو ہے وہ ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے، اس سیشن میں ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ سابقہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا کیے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس جیسے معجزات عطا کیے گئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سابقہ انبیاء کو ایک ایک دو دو معجزے ان کے اپنے زمانے میں عطا کیے گئے تھے، جبکہ وہ تمام معجزات ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اس وقت جو کتاب میرے پاس ہے، الجامع فی الخصائص، یہ جو ہے ہمارے بہت مشہور گزرے ہیں عالم، 6 صدی ہجری کی ان کی ہے، اور وہاں سے میں نے کچھ ایگزامپلز آپ کے لیے آج یہاں پہ سلیکٹ کی ہیں۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے معجزات کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کا انالیسس کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کو اگر کوئی بھی معجزہ عطا کیا گیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی فضیلت عطا کی گئی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا تو ویسی ہی عطا کی گئی یا اس سے بھی زیادہ بہتر عطا کی گئی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح سے معجزات عطا کیے گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر معجزات عطا کیے گئے جو ہمیں سابقہ انبیاء کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر دیکھیے، سب سے پہلے ہم مثال لیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا کیا کہ انہیں اپنے ہاتھ سے ان کی تخلیق کی، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر سورہ صاد 71 سے لے کر 75 تک کی آیت، پھر اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اس واقعے کا، اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 31۔ یہاں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ایک دفعہ پھر تمام انبیاء پر، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام پر قیامت والے دن بھی واضح ہو جائے گی، جب تمام مومن قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے اور آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی زندگی میں بہت سارے اعزاز عطا کیے تھے، لہٰذا آج ہمارے لیے کچھ ریلیف کی بات اپنے رب سے کیجئے۔ تو آدم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میرے لیے تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں بہت شرمندہ ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں پائے جانے والے کون سے معجزات یا کون سے واقعات کی مماثلت ملتی ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے، اور جس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام قتادہ بھی یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں
کہ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये आयत है सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही अहम फजीलत बयान की गई है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, व मलाइकतहु और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। तो बात हो रही है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने की, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ात अता हुए थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया के मुकाबले में या तो उसी तरह के मोजज़े अता हुए या उससे भी बेहतर हुए। तो यहाँ पर उलमा कंपैरिजन कर रहे हैं, मुफस्सरीन भी, कि अगर हम देखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत यह है कि अल्लाह ताला ने उनको अपने हाथ से पैदा किया, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा किया जाए, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखाए। तो इसके मुकाबले में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़्यादा बेहतर फ़जीलत सामने आती है, और वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुक्म दे रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी नबी पर दुरूद भेजा करो और सलाम भेजा करो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सही में बयान करते हैं कि अबुल आलिया का कहना है, यहाँ पर अल्लाह ताला के बारे में जब ये कहा गया कि अल्लाह ताला अपने पैगंबर पर दुरूद भेजते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने मुकर्रब फरिश्तों के सामने तारीफ़ बयान करते हैं। तो यहाँ उससे मुराद तारीफ़ बयान करना है। और जब ये कहा गया कि अल्लाह के फ़रिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के फ़रिश्ते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और उनके मिशन के लिए बरकत की दुआ करते हैं। ये इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी वजाहत दे रहे हैं। अब उलमाए किराम का ये कहना है कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऑनर किया है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इज़्ज़त का मुकाम अता किया है, वो उस इज़्ज़त के मुकाम से कई दर्जे बेहतर है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए फ़रिश्तों को हुक्म दिया गया कि इनको सजदा करें। वहाँ फ़रिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। यहाँ अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को और इंसानों को, यानी हम मुसलमानों को हुक्म दिया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करें। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंपैरिजन। इंशाल्लाह इसके बाद हम करेंगे। तो आप ये देखिए कि वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए फ़रिश्तों को एक हुक्म दिया था, यहाँ पर अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़रिश्तों को और हम इंसानों को एक हुक्म दिया है कि मैं भी दुरूद भेजता हूँ, आप भी दुरूद भेजें और मुसलमान भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। तो उलमाए किराम और मुफस्सरीन का ये कहना है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का कि ये जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो है फ़रिश्तों को हुक्म दिया था कि उनको सजदा किया जाए, उससे ज़्यादा तशरीफ़ का मुकाम, उससे ज़्यादा फ़जीलत का मुकाम ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाए। क्यों? इसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक कि जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाए, तो वो एक ही सजदा था, वो उस वक्त कर दिया गया और दोबारा उसका हुक्म नहीं हुआ। जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद भेजने का हुक्म दिया गया है, वो क़यामत तक रहेगा, कि आज भी आइंदा आने वाली नस्लों को भी ये ताकीद है और फ़रिश्तों को भी ये हुक्म दिया जा रहा है कि वो आलम बाला में क़यामत तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहें। तो इस तरह वो मुकाम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे के ज़रिए से, फ़रिश्तों के सजदे के ज़रिए से अता हुआ, उससे मुमासलत रखता है कि यहाँ फ़रिश्तों को एक हुक्म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से दिया जा रहा है, और वो हम मुसलमानों के लिए भी है कि अल्लाह ताला भी दुरूद भेजता है, लिहाजा ए फ़रिश्ते तुम भी भेजो, और उसके बाद ए मुसलमानों तुम भी भेजते रहो। और ये हुक्म जब ये आयत नाजिल हुई थी उस वक्त से लेके क़यामत तक के लिए है, और ये हुक्म हम सब के लिए क़यामत तक रहेगा। दूसरी इसकी रीज़न ये है कि क्यों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बेहतर मुकाम और मर्तबा अता किया गया कि ये जो हुक्म दिया गया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाए, ये सिर्फ़ फ़रिश्तों को दिया गया था।
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود کا جو حکم دیا گیا ہے وہ فرشتوں اور مومنوں کو دیا گیا ہے، کل مومنوں کو، یعنی اس روئے زمین پر جتنے بھی مومن ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے، اس آیت کے نزول سے لے کر ان سب کے لیے یہ مسلسل حکم ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم بالا میں اور ملأ اعلیٰ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ خود ان کی تعریف اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور پھر یہ کہ فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ اب وہ قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ اور یہ جو فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد آسمان میں بہت زیادہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان میں کوئی بھی 3 یا 4 انگلیوں جتنی جگہ خالی نہیں مگر اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی فرشتہ عبادت کر رہا ہے۔ اور یہ کتنے بڑے آسمان ہیں، ذرا سر اٹھا کے اپنے اوپر نظر ڈالیے، 7 آسمانوں کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ فرشتوں کو حکم ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین پر مومنوں کو حکم ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہنا ہے۔ ان کا نام سننا ہے تو درود بھیجنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو کوئی رکعت درود کے بغیر جاتی نہیں ہے، اذان ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس میں آتا ہے اور ان پر درود بھیجا جاتا ہے۔ تو مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے جس میں درود بھیجا جا رہا ہے۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ذرا غور کیجئے کہ اس دنیاوی سرزمین، اس روئے زمین پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، اور عالم بالا میں بھی مسلسل درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں جاری کیا تھا کہ اے فرشتوں ان کو سجدہ کرو، اور وہ ایک ہی سجدہ تھا، اسی وقت کر دیا گیا، جس نے کرنا تھا کر لیا، جس نے نہیں کیا وہ آج تک رسوائی کے راستے پر چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر چل رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سے مشابہت رکھتے ہوئے ایک حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرشتوں کو بھی دیا ہے اور ہم انسانوں کو بھی دیا ہے۔ اور آپ نے یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نوٹ کر لی ہوگی، آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتے پر درود بھیج رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر کرتے ہیں مقرب فرشتوں کے سامنے بہت تعریف کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ان کی ثنا بیان کرتے ہیں، اور ساتھ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور ساتھ ہی حکم دے دیا کل مومنوں کو کہ قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ تو یہ ہے ہماری پہلی مثال، حضرت آدم علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلتیں یا معجزات عطا کیے گئے ان کو ہم نے کمپیئر کیا ہے یہاں پر۔ اب ہم آتے ہیں دوسری مثال کی طرف، اور یہ دوسری مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو سٹوری ہے وہ ساری آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو تقریباً 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم نے ان کو کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا۔ اس کے نتیجے میں انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان میں غرق کر کے رکھ دیا۔ اور اس حوالے سے قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، مثال کے طور پر سورۃ القمر کی آیت نمبر 9 سے لے کے 16 تک میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ آئیے ذرا ہم حضرت نوح علیہ السلام کے ان حالات کو کمپیئر کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے کے ساتھ۔ یہاں پر صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی عند البیت، ابھی اسلام کا آغاز ہوا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ وَأَبُو جَہْلُ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ،
پاس ہی کہیں قریب ابو جہل اور ان کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان میں سے کچھ نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کون جائے گا اور فلانے جانور کی گندی آنتڑیاں لے کر آئے گا اور لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پہ اس وقت ڈالے گا جب وہ سجدے کی حالت میں چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ سارا آپس نے مل کے سب نے پلان تیار کیا، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی جرت وہ ایک ہی بدقسمت انسان کو ہوئی، اور وہ عقبہ ابن ابی معیط تھا۔ عقبہ ابن ابی معیط نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں تو پلان کے مطابق جو کہ سب نے سوچا تھا، اس پلان کے مطابق اس نے وہ گندی انتڑیاں لا کے جانوروں کی آپ کے شانہ مبارک کے اوپر رکھ دی، اور اس کے بعد سارے ہنسنے لگے اور آپ کا مذاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اڑانے لگے، اور سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کو آنکھ کے اشارے کرتے ہوئے طنز اور تنقید کرتے رہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، آپ نے ابھی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا تھا کہ اس سے پہلے ہی آپ کی بیٹی فاطمہ بھاگتی ہوئی آئیں، اور انہوں نے آ کر آپ کی پشت سے وہ گندی انتڑیاں ساری وہ آنتیں اٹھائیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت سے آپ نے اپنا سر اٹھایا اور یہ بد دعا دی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تعالیٰ یہ قریش کا معاملہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے۔ اس کے بعد وہ سب کی ہنسی رک گئی اور وہ سب بہت پریشان ہو گئے، اور ان پر یہ بات بڑی بھاری گزری، بڑی گراں گزری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمیں بد دعا دی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ کفار پہلے ہی اس بات پر یقین رکھتے تھے، اعتقاد رکھتے تھے کہ اس اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر اگر کوئی شخص بد دعا دے دیتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب ان کو فوراً اپنی فکر لگ گئی، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر یہ بد دعا دی، اللہم علیک بابی جہل، اے اللہ تعالیٰ میں ابو جہل کا معاملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں، وعلیک بعتبۃ ابن ربیعہ، اور عتبہ ابن ربیعہ کا معاملہ بھی، وشیبۃ ابن ربیعہ، والولید ابن عتبہ، وامیۃ ابن خلف، وعقبۃ ابن ابی معیط۔ آخر میں اس شخص کا نام لیا کہ جس نے وہ پلان سن کر وہ گندی اوجڑی اور آنتڑیاں لا کے آپ کے شانہ مبارک پہ ڈالی تھیں۔ تو یہاں پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے بعد یہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے ہلاکت اور تباہی سے بدر کی جنگ میں بہت برے طریقے سے یہ سارے مارے گئے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بد دعا کی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے آخر میں یہی کہا کہ اب یہ قوم میری بات نہیں مانتی، لہٰذا ان کے حق میں ایک بد دعا کی تھی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اگر کوئی خانہ کعبہ میں بیٹھ کے مکہ کی زمین پر بد دعا دیتا ہے تو یقیناً وہ اللہ رب العزت کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کو بھی دل سے پتہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ہنستے کھیلتے جیسے ہی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے الفاظ سنے تو وہ فوراً خوف میں مبتلا ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنے لگے، اور انہیں اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا کہ اب ہم بچیں گے نہیں، کیونکہ وہ بظاہر ایگو میں آ کے مانتے تو نہیں تھے لیکن دل سے جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متحمل مزاج تھے اور کتنے بردبار تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے اس ایک واقعے کے دوبارہ کبھی بد دعا دیتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا کی جائے یا بد دعا کی جائے تو اس کو کم از کم 3 دفعہ ضرور دہرایا جائے، اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظالم کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے اس طرح کے الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے میرا انتقام لے یا تو اس سے میرا حساب لے۔ لیکن بعض علماء کا کہنا ہے اس کی جگہ مستحب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی اصلاح کر دے، یہ زیادہ مستحب ہے۔ پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہادر بچی تھی،
چھوٹی عمر کی ہونے کے باوجود وہ آگے بڑھی اور انہوں نے اپنی قوم کو للکارا اور اپنے والد کی پشت سے اور شانہ مبارک سے وہ گندی اوجڑی اور وہ انتڑیاں اٹھائیں، اور کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کے اس بچی کو کانفرنٹ کرتا یا اس سے چھین کے دوبارہ ڈالتا، بلکہ خاموشی سے سارے دور سے اپنی جگہ پر بیٹھے دیکھتے رہے۔ اب یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ بدقسمتی کا شکار جو شخص ہوا وہ تھا کہ جس نے جا کے، آخر میں خاص طور پر اس کا نام لیا گیا، وہ تھا کہ جو جا کے اوجڑی اٹھا کے لایا، انتڑیاں اٹھا کر لایا، اور اس کے بعد اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے آپ کی پشت پر وہ رکھ بھی دی۔ اب چونکہ سارے کے سارے پلان میں تو شامل تھے، ایگزیکیوٹ کرنے والا ایک تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صرف ایگزیکیوٹ کرنے والے کے لیے بد دعا کی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ پلاننگ کرنے والے بھی برابر کے بیچ میں قصوروار تھے۔ انہوں نے اسے حوصلہ دیا اور اس نے جرت پکڑی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ بدسلوکی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مارا گیا، اور بہت برے طریقے سے یہ سارے لوگ مارے گئے۔ یہاں پر اب اگر ہم اس واقعے کو، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آتا ہے اور میں نے یہاں پر آپ سے شیئر کیا ہے، اسے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے اگر یا ان کی زندگی کے واقعے سے کمپیئر کیا جائے تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ پہلے نمبر پر تو نوٹ کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن کوئی بھی ایمان نہیں لایا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن کا ایک ذمہ داری اٹھائی تھی وہ 20 سال کے عرصے میں اس حد تک کامیاب ہو چکی تھی کہ آپ کے اوپر لاکھوں لوگ ایمان لا چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر اور دین اسلام کے راستے پر چل چکے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اب فوج در فوج لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تقریباً 500 سال کم 1000 سال تک بلاتے رہے، لیکن صرف 100 کے قریب افراد ایسے تھے چند روایات کے مطابق کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر ماننے کا راستہ اختیار کیا، باقی نے نہیں۔ اسی طرح سے جو ہم دیکھتے ہیں جب ہم حضرت نوح علیہ السلام کی فضیلتوں اور معجزات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم سے تمام جانور مسخر کر دیے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے جب انہوں نے جانوروں کو آواز لگائی تو تمام جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں روانہ ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں انسان وہ پیغام نہیں سمجھ سکے۔ تو عقل سلیم بعض اوقات جانوروں کے پاس بھی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے جب ہم اس واقعے کو کمپیئر کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جانوروں کو مسخر کیا گیا تھا، اور اس کی چند مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حسین ترین انسان تھے، میں یہاں رکوں گی، حسین ترین انسان تھے، احسن الناس، حسین ترین سپرلیٹو ڈگری ہے یہ عربی زبان کی۔ آپ اس کو کمپیئر کر لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام سے، اپنے زمانے کے وہ بھی حسین ترین انسان تھے، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اور ان کی والدہ کو انسانیت کا آدھا حسن عطا کیا گیا تھا، شطر الحسنی۔ اور اس کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ بھی کیا کہہ رہے ہیں، وَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ، انتہائی حسین ترین اور خوبصورت آدمی تھے، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، سخی ترین، ان سے آگے سخاوت میں کوئی نہیں تھا، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، انتہائی بہادر انسان تھے، ان سے زیادہ ہم نے بہادر کوئی نہیں دیکھا۔ اور واقعہ درج کرتے ہیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے جو راوی ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ والے کسی آواز، عجیب سی آواز کو سن کر گھبرا گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا گھوڑا پکڑا جو کہ ابھی طلحہ ہے، اور اس پر کجاوے کے بغیر ہی سوار ہو گئے، اور آپ کی تلوار آپ کی گردن میں لٹک رہی تھی۔ یعنی لوگ ابھی سن کر پریشان ہو رہے تھے، اور آپ کسی کا گھوڑا پکڑ کے کجاوے کا انتظار کیے بغیر اپنی تلوار کو اپنے گلے میں ڈال کر نکل چکے تھے۔
لوگ ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ آواز کیسی ہے، ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر ترین ہونے کی دلیل ہے. اور آپ کی تلوار آپ کے گلے میں لٹک رہی تھی. پھر اس کے بعد لوگ باہر نکلنا شروع ہوئے تو انہوں نے اپنے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا، جو کہ خبر لانے کے معاملے میں سب پر سبقت لے جا چکے تھے. اور ظاہر ہے کہ دین کی جو دعوت کا کام ہے اس کے لیے جس حوصلے کی ضرورت ہے وہ ایک عام انسان کے اندر نہیں ہو سکتی. جس قدر حوصلے کا مظاہرہ اور جتنی بہادری کا مظاہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس کی مثال نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ جب لوگ نکلے تو ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آواز کی خبر لے کر واپس بھی آ چکے تھے، اور ہم ابھی سارے گھروں سے نکل رہے تھے اور آپس میں چیمے گوئیاں کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ نے فرمایا لم تراعوا لم تراعوا، خوف زدہ نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو. اور ساتھ آپ اپنا ہاتھ ہلا رہے تھے. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للفرسی، گھوڑے کے بارے میں، لقد وجدناہ بحرا، یہ گھوڑا تو سمندر کی طرح چلتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو گھوڑا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال سے پہلے سست ترین تھا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اس پر بیٹھ گئے تو اس کے بعد دوبارہ ہم نے اپنی زندگی میں کسی اور گھوڑے کو اس پر سبقت لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جانوروں کے مسخر ہونے کی ایک شکل ہے. جس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو کہ آپ نے ان کو جلانا نہیں، اسی اللہ تعالیٰ نے سست ترین گھوڑے کو حکم دے دیا، اور گھوڑے نے بھی پہچان لیا کہ اب میری پشت پر ایک عدد پیغمبر موجود ہے اور مجھے تیزی کے ساتھ جانا ہے اور تیزی کے ساتھ واپس آنا ہے. اور دوبارہ ہمیشہ کے لیے وہ گھوڑا اتنا تیز ہو گیا، اس قدر تیز رفتار کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں دوبارہ اس گھوڑے پر کسی کو اور گھوڑے کو سبقت لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. لہٰذا اس سارے حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری کے بارے میں کہ خود سب سے نکل کر آگے حقیقت معلوم کرنے گئے. کوئی انہیں سیکیورٹی کے مسائل نہیں تھے، کوئی ان کو خوف نہیں تھا، لوگ ابھی غور ہی کر رہے تھے اور وہ جا کے خبر لے کے آ چکے تھے. امانت داری اور قیادت یعنی لیڈرشپ رول کا پتہ چلتا ہے کہ امت کی حفاظت کو انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھا اور امن و اطمینان دیا، ڈرو نہیں کہہ کر ساروں کو تسلی دی. اور جہاد کے لیے آپ ہمہ وقت تیار رہتے تھے، یعنی آپ کی تلوار کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھی، بالکل ایسے جیسے ہم میں سے کسی کی امبریلا یا کسی کی لاٹھی یا کسی کے جوتے یا کپڑے تیار ہوں کہ ہمیں اچانک نکلنا پڑے تو ہم فوراً اپنی چیز کو اٹھا لیں. تو آپ کی تلوار ہمیشہ تیار رہتی تھی. اور ابھی آغاز اسلام کا واقعہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ فائٹ کرنے والے لوگ بھی نہیں تھے. عاجزی کے باوجود بہادر ترین انسان تھے، یعنی ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں تھا اور ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا. اسلام میں بہادری اور خدمت خلق کی تعلیم مسلمان دوسرے مسلمانوں کو دی، اور یہ کہ مسلمان کا کام ہے کہ وہ دوسروں کا خوف دور کرے، نہ کہ انہیں خوف زدہ کرے. پھر اسی طرح سے امام احمد کہتے ہیں، اپنی مسند میں بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور بات ہو رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی جانور اسی طرح سے مسخر تھے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تھے. اور ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں ایک دو واقعات میں سیکھا کہ کس طرح جانوروں نے بھی آپ کی جو ہے وہ نبوت کا اقرار کیا اور کس طرح جانور بھی آپ کی رسالت کو پہچانتے تھے. ایک اور واقعہ یہاں پر آپ سے شیئر کروں گی کہ جس میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر، ہم ایک سفر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. حتی اذا دفعنا الى حائط من حیطان بنی النجار، یہاں تک کہ ہم بنی النجار کے باغات میں سے ایک باغ میں پہنچے. اذا فیہ جمل، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑا ہی خود سر اور باغی قسم کا اونٹ بیٹھا ہوا تھا. لا يدخل الحائط احد الا شد علیہ، اگر کوئی اس باغ کے قریب بھی جانے کی کوشش کرتا تو وہ اونٹ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور لگتا کہ وہ بھی ہمارے اوپر پل پڑے گا. فذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا، آپ سے وہاں کے لوگوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول یہ اونٹ ہمارے ہاتھ نہیں آتا.
اور یہ اونٹ ہمارے قابو نہیں آتا اور اس نے یہ باغ قابو کر رکھا ہے. اب اس باغ میں کوئی شخص نہ داخل ہو سکتا ہے، نہ کھجوریں توڑ سکتا ہے، نہ باغ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. فجاء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حتی اتی الحائط، یہاں تک کہ اس باغ میں پہنچ گئے. فدعا البعیرہ، تو پھر آپ نے کہا کہ مجھے بتایا جائے وہ جانور کہاں ہے. فجاء، اور اس جانور کو آواز دی. فجاء واضعا مشفرہ الی الارض، تو ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اونٹ سر جھکائے اپنی ناک کو زمین سے رگڑتے ہوئے آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اس حالت میں کہ اس کی ناک زمین کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی. یعنی اب ایک ایسا درندہ قسم کا اونٹ جو کسی سے قابو نہیں ہو رہا تھا، سنبھالا نہیں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور وہ خاموشی سے اٹھ کے سر جھکائے، یعنی انتہائی ادب اور تعظیم کے ساتھ اور آپ کے وقار کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی ناک کو زمین سے رگڑتے ہوئے، یعنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اچھا، روایت کے الفاظ ہیں حتی برک بین یدیہ، یہاں تک کہ وہ آ کے آپ کے سامنے اپنی چاروں ٹانگوں پر بیٹھ گیا، جیسے اونٹ آرام سے بیٹھ جاتا ہے. کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم سب یہ عجیب منظر دیکھ رہے تھے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتوا خطامہ، اس کی وہ جو ہوتی ہے جانور کے گلے میں ڈال کے رسی ہے وہ لے کر آئیے. فختمہ، آپ نے اس کے گلے میں وہ رسی ڈالی اور وہ سر جھکائے رہا. ودفعہ الی صاحبہ، اور پھر اس اونٹ کو اس کے مالک کے حوالے کر دیا. ثم التفت الی الناس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے لوگوں کو مخاطب کیا. فقال، اور کہا، انہ لیس شیء بین السماء والارض، ان آسمانوں اور اس زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں، یعنی مخلوقات جتنی بھی ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں، الا یعلم، مگر وہ جانتی ہے اللہ کے حکم سے، انی رسول اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، الا عاصی الجن والانس، سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے، کہ جنہوں نے میری نبوت کا اقرار نہیں کیا. اب یہ دو واقعات میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، اور اس طرح کے کئی اور واقعات ہیں جن کو کہ البیہقی نے اپنی کتاب مناقب النبی میں یا مناقب النبوہ میں کافی سارے درج کیے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح سے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے جانوروں کو مسخر کیا گیا اور انہوں نے ایک آواز دی اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا یا دو دو جوڑے ان کی کشتی میں سوار ہوتے چلے گئے. تو دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی متعدد ایسے واقعات کا پتہ چلتا ہے کہ جس میں جانوروں نے آپ کا کہنا مانا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی. اب یہ جو حدیث میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہے، اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جنگلی اور اس طرح کے جو باغ کی حفاظت کرنے والا سخت قسم کا ضدی اور کینہ پرور اونٹ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکمل اطاعت گزاری کرتے ہوئے اور فرما برداری کرتے ہوئے آپ کے سامنے اپنی ناک کو زمین پر رگڑتے ہوئے آ کے بیٹھ گیا. گویا اس نے کوئی مکمل سرنڈر کیا، اس نے کوئی کسی قسم کی اپنی جو ہے وہ قوت دکھانے کی کوشش نہیں کی، نہ کسی کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی. حیوانات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر یہ ثابت ہوا کہ حیوانات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عظمت کو اللہ کے حکم سے پہچانتے تھے. اس حدیث سے ہمیں اونٹ کی عاجزی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی ناک زمین پر رکھ کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انکساری اور عاجزی کا اظہار کیا، جو کہ ہمیں ایک ادب سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر عاجزی اور انکساری کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. واقعی آپ نے اونٹ کو تکلیف نہیں دی، کوئی سزا نہیں دی، بلکہ اونٹ کو قابو کر کے اچھے طریقے سے مالک کو ہینڈ اوور کر دیا. یعنی اونٹ کے ساتھ آپ نے بھی رحمت والا اچھا مشفقانہ سلوک کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیوانات پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اختیار تھا، حضرت نوح کی طرح آپ کو بھی حیوانات پر غلبہ اور اثر عطا فرمایا گیا. تو یہ ہے دوسری مثال جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ بہتر انبیاء
بہتر دیگر انبیاء کے مقابلے میں ویسے ہی یا اس سے بہتر معجزات عطا کیے گئے تھے۔ تیسرا ہم یہاں پر کیس اسٹڈی کے طور پر پک کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ قرآن کریم کے جو واقعات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، ان کو میں یہاں پر دہراؤں گی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم پر غلبہ عطا کیا تھا ہوا کے ذریعے، اور اس کا جو تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 6 سے 9 میں آپ دیکھ سکتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو قوم عاد کو ایک شدید قسم کی ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے حکم سے ہلاک کیا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ معجزات کہاں پر نظر آتے ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نصرت بالصبا، میری مدد کی گئی صبا کے ذریعے۔ صبا کہتے ہیں مشرق سے چلنے والی ہوا کو۔ وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، اور عاد کو ہلاک کر دیا گیا مغرب سے چلنے والی تباہ کن ہوا سے۔ تو وہاں پہ بھی ہوا کا معجزہ ظاہر ہوا، اور یہاں پہ بھی اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوا کے ذریعے کی گئی۔ تو یہ ریزمبلنس ہے، یہ مشابہت ہے جو کہ ہمیں حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی میں ان کا معجزہ نظر آتا ہے کہ اتنی شدید ہوا چل رہی تھی، 7 دن 7 رات تک وہ ہوا چلتی رہی جو قوم عاد پر چلی تھی۔ یعنی ذرا تصور کیجئے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر 7 دن 7 رات تک مسلسل بارشیں ہوتی رہیں۔ آج یہ ایک آدھ کلاؤڈ برسٹ نے ہمیں کتنا پریشان کر رکھا ہے، اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم ہر سال میں 1-2 دفعہ ان کو آزمائش میں ڈال کر آزماتے ہیں تاکہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں۔ زلزلے ہیں تو دن میں 2-2 دفعہ آ رہے ہیں، اور اگر 7 دن تک صرف زلزلے آتے رہیں تو بہت سارے انسان تو نفسیاتی طور پر اپنے ذہن سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یعنی آپ کو ہر وقت چلتے پھرتے لگ رہا ہوتا ہے خوف کے مارے شاید ابھی بھی زلزلہ آ رہا ہے۔ تو ایک خوف کی جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ کتنی سخت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا سے ان کی جو مدد کرنے کا واقعہ ہے، نصرت بالصبا، میری مدد کی گئی صبا کے ذریعے۔ یہ مشرق سے چلنے والی ہوا ہے جس کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی، اور دبور وہ ہوا ہے جو مغرب سے چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر مسلط کی، اور روایات کے مطابق یہ تباہ کن ہوا 8 دن اور 7 راتوں تک چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ وہ ایسے لگا جیسے جڑ سے بستی اکھاڑ دی گئی ہو، یعنی وہاں لگتا ہی نہیں تھا کہ دوبارہ کبھی یہ بستی موجود ہوگی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوا کے ذریعے سے کی گئی۔ ہوا کا معجزہ آپ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوا، ایسی تیز آندھی چلی جس نے کفار کے خیمے اڑا دیے، ان کے برتن الٹ دیے، اور وہ شکست کھا کر واپس بھاگ گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ہود علیہ السلام کی زندگیوں میں ہمیں یہ مشابہت جو ہے وہ معجزات کے حوالے سے نظر آتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک اور مثال یہاں پر ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ بہت ساری مثالیں ہیں لیکن صرف کم آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب پتھر پر اپنا عصا مارا تو وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور اس کے بعد تمام جو یہودی تھے ان کے تمام قبیلوں کے لیے الگ الگ ایک چشمہ تھا، اور سب کو اپنے اپنے چشمے کی پہچان ہو گئی کہ یہ ہمارا پانی ہے۔ آئیے، اور اس کے لیے اگر آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 101 سے لے کے آگے کی جو 4-5 آیتیں ہیں ان میں یہ واقعہ درج ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پانی کا یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیسے ظاہر ہوا۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معجزہ زیادہ عجیب طریقے سے رونما ہوا، کیونکہ پتھر میں سے پانی کا نکلنا تو ایک معروف بات ہے، ایک روٹین کی بات ہے، لیکن کسی انسان کے گوشت پوست اور اس کی انگلیوں میں سے پانی پھوٹ پڑے، یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے۔ تو یعنی یہ زیادہ
جسے کہتے ہیں نا کہ معجزہ زیادہ بڑا تھا اور زیادہ حیران کن تھا عقل انسانی کے لیے، کہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا، آپ کہتے ہیں جائیں کسی پتھر پہ آپ عصا مارے اور وہاں سے پانی پھوٹ پڑے گا، اور عموماً ہم پتھروں میں سے پانی پھوٹتا اور نکلتا ہوا دیکھتے بھی ہیں، لیکن کسی انسانی ہاتھ کے اندر سے پانی پھوٹ پڑے جو کہ گوشت پوست اور خون کا بنا ہوا ہے، اور وہاں سے لوگ سیراب ہوں، اور ایک روایت کے مطابق 1500 نے پیا، اور ایک روایت کے مطابق 300 نے پیا، اور انس ابن مالک کہتے ہیں خدا کی قسم اگر اس دن 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو سیراب ہوتے، اتنا زیادہ پانی ان کی انگلیوں سے یعنی نکلتا رہا اور سارے لوگ اس کو دیکھتے رہے۔ تو یہ ہمیں ایک کمپیریزن یا ایک ریزمبلنس نظر آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کا معجزہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا معجزہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا اور وہ زورا نامی علاقے میں تھے۔ آپ نے برتن کے اندر اپنا ہاتھ رکھا اور ہم نے دیکھا کہ برتن میں سے اور آپ کے ہاتھ میں سے پانی پھوٹتا ہی چلا آ رہا ہے، لہٰذا سب نے وضو کر لیا۔ قال قتادہ کہتے ہیں قلت لانس، میں نے انس سے کہا کم تم اس دن کتنے تھے؟ قال 300 او زہاء، میرا خیال ہے کہ ہم 300 اور کچھ لوگ تھے، یعنی 400 سے نیچے تھے، ٹھیک ہے، 400 پورے نہیں ہو سکے لیکن 300 پلس کے قریب ہم لوگ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے روز تمام لوگوں کو پیاس لگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چمڑے کا تھیلا پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے وضو کیا اور پھر لوگوں کی طرف پلٹے اور کہا تمہیں کیا ہے، تم وضو کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لیس عندنا ماء، ہمارے پاس تو اتنا پانی نہیں ہے، نتوضأ بہ، کہ ہم اس سے وضو کر سکیں، ولا نشرب، نہ ہی پینے کے لیے ہے، الا ما فی رکوتک، سوائے اس چمڑے کے تھیلے یا برتن میں جو کہ آپ کے پاس ہے۔ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوۃ، ہم نے دیکھا آپ نے تھیلے کے اندر، وہ چمڑے کے مشکیزے کے اندر اپنا ہاتھ رکھا، فجعل الماء یفور من اصابعہ کامثال العیون، ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے کچھ چشمے پھوٹ رہے ہوں، عیونی چشمے، وہاں ایک پتھر سے 12 چشمے پھوٹے تھے، یہاں ایک ہاتھ کے اندر سے چشمے الگ الگ پھوٹ رہے تھے، عین کا لفظ نہیں آیا، عیون کا آیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فشربنا، تو ہم نے پیا بھی، وتوضأنا، اور ہم نے اس کے بعد وضو بھی کیا۔ فقیل لجابر کم کنتم یومئذ، اس دن تم کتنے تھے؟ قال لو کنا 100,000 لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی اتنا تھا کہ ہمیں کفایت کر جاتا۔ کنا 15,100، ہم 1500 کے قریب لوگ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پانی کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کیا، اور پانی کا معجزہ زیادہ جسے کہتے ہیں حیران کن انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا یہ پاس تمہارے پہاڑ ہے، ذرا چلے جاؤ اور اس پر اپنا عصا مارو تو تمہاری قوم کے لیے پانی نکل آئے گا۔ فرق دیکھیے، آپ نے ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے، چشمے جاری کر دیے، یعنی تھوڑا بہت پانی بھی نہیں کہ ایک ہی نکل رہا ہے، چشمے وہاں پر جاری ہوئے، اور تقریباً 1500 کے قریب افراد نے اس میں سے پانی پیا بھی، اس میں سے وضو بھی کیا اور استعمال بھی کرتے رہے۔ تو یہ اسی طرح سے ہمیں قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء سے زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ معجزے عطا کیے۔ یہاں پر ایک مثال مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کروں گی، میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی، آپ کو ڈیٹیلز پتہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا عطا کیا تھا اور ایک عصا سے مدد کی تھی۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کی ہی نظیر اور اسی کی مشابہت ہمیں ملتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ درخت کا ایک تنا جس پر آپ خطبہ ٹیک لگا کر دیتے تھے، جب آپ نے اپنا ممبر تیار ہونے کے بعد جگہ بدلی تو وہ رو پڑا اور بلند آواز سے رویا، یہاں تک کہ، اور وہ روایت میں نے پچھلی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت تفصیل سے شیئر کر دی تھی، یہاں تک کہ وہ ایسے ہچکیاں لے رہا تھا جیسے چھوٹا بچہ روتے ہوئے ہچکیاں لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اسے تھپکی دی
اس کے ساتھ کمال محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو لم احتضنہ، اگر میں آج اسے اپنے سینے سے نہ لگاتا، لحن الی یوم القیامت، تو تم قیامت تک اس کی آہ و بکا اور رونا سنتے رہتے۔ تو یہ ایک اور آپ دیکھیے کہ وہاں پر عصا یعنی درخت کے تنے سے عصا بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا، اور یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ کا ایک تنے نے آپ کے ساتھ کس طرح محبت کا جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اظہار کیا۔ پھر بہت ساری مثالیں ہیں، صرف ایک مثال اور یہاں پر شیئر کروں گی۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى، یہ آیت ہے جناب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 84۔ اے اللہ تعالیٰ میں جلدی جلدی آپ کی طرف آیا ہوں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اب آپ نے ورڈ راضی ہو جائیں کو ذہن میں رکھنا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 5 میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہیں تیرا رب عطا کرے گا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا جو ہے وہ آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اور پھر اللہ رب العزت ایک جگہ اور مثال کے طور پر کئی اور جگہ ہیں، ایک اور شیئر کروں گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تمہارا منہ پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس سے تم راضی ہو، جس قبلے کو تم پسند کرتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے لیے ہم اس کو اسی طرح سے کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر ڈال دی اپنی طرف سے محبت۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محبت عطا ہو رہی ہے اور وہ مانگ رہے ہیں، جبکہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ کنڈیشن کر دیا ہے کہ میری رضا چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ آخری مثال جو آج میں یہاں پر آپ سے شیئر کروں گی، مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ اس کتاب کا والیوم دیکھ سکتے ہیں۔ آخری مثال جو یہاں پر میں آپ سے شیئر کروں گی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں بہت سارے معجزات عطا کیے تھے، اور قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں سورہ سبا کی آیت نمبر 10، سورہ 7 کی آیت نمبر 17 سے 18، تو ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، ان میں کئی اسپیکٹس ایسے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے معجزات میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، پتھروں اور لوہے پر قدرت عطا کی گئی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، اور وہ ہاتھوں سے زرہ تیار کر لیتے تھے، انہیں لوہا گرم نہیں کرنا پڑتا تھا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پتھروں نے کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، یعنی دونوں کے لیے جمادات مسخر تھے۔ رائٹ۔ دوسرے نمبر پر پرندوں اور حیوانات کی تسبیح میں شمولیت۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، اونٹ، بکری، درخت اور پتھر نے آپ کو پہچانا اور آپ کو سلام کیا، اور پتھر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ آج بھی مجھے سلام کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں مشابہت کیا ہے کہ دونوں ہی کو خوبصورت آواز اور اپنی اپنی کتابوں کی تلاوت کا جو ہے وہ قدرت عطا کی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور بہت خوبصورت آواز میں پڑھا کرتے تھے اور ان کو خوبصورت آواز عطا ہوئی تھی، حتیٰ کہ سننے والوں پر جادو کا گمان ہونے لگتا۔
ایسے لوگ سر دھن کر ان کو سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جیسی عظیم معجزہ کتاب عطا ہوئی جو سننے والوں پر اتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کے چچا آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے اور کہتے اس سے اللہ کا کلام نہ سننا، یہ جادوگر ہے، یہ جادو کر دیتا ہے، اور یہ اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کی فصاحت اور بلاغت آج بھی عرب دنیا کو چیلنج کر رہی ہے۔ کوئی عرب دنیا میں ایک مسلمان ایسا نہیں جو اس پائے کا کلام کمپائل کر کے لا سکا ہو۔ چوتھے نمبر پر دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے ذریعے، غیبی مدد کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کی غیبی مدد کی اور دشمن پر غلبہ عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ طاقتور دشمن جو جالوت تھا، اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم پر پتھر کے ذریعے اسے شکست دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوات میں فرشتوں کے ذریعے مدد کی اور ہوا کے ذریعے مدد عطا ہوئی۔ اس کے لیے آپ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 دیکھ سکتے ہیں، اور غزوہ خندق میں تیز آندھی سے کفار کو شکست ہوئی۔ تو جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام ایک پتھر کے ذریعے اپنے انتہائی طاقتور مد مقابل دشمن پر غالب آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سے عطا کیا گیا۔ آخری پوائنٹ ہے کتاب اور شریعت کا عطا ہونا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی جو کہ ان کی امت کے لیے ہدایت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا ہوا، اور یہ قیامت تک ہے اور کل انسانوں اور جنوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہ واحد نبی ہیں جن کا ایک معجزہ آج بھی ہم ساروں کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ قرآن کریم کی شکل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے لیے وقت نکالنے کی اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔